الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت و ذوق کے ساتھ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبه القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد از خدا توحید الصحیح مختصر اللہ عزت کی حمد و ثنا محبوب کائنات فخر کائنات باعث تخلیق کائنات ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس اطہر پر حضرت درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب لم یزل جل علا ہم سب کی حاضری اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ اس ماہ مقدس رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلا عشرہ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا ہے، تو لم یزل اس ماہ مقدس کے فیوز و برکات، اس کی رحمتیں، اس کی بخششیں، اس کی عطائیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج گفتگو کا وہ عنوان ہے، وہ ہے زکوٰۃ کے فوائد۔ زکوٰۃ کے فوائد ارکان اسلام میں سے اسلام کا تیسرا رکن وہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور باجماعت نماز ادا کرو۔ تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ جو اہمیت نماز کی ہے وہی اہمیت زکوٰۃ کی، جو فیض و برکات نماز کی ہے وہی زکوٰۃ کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب ارکان اسلام بیان کیے تو ان کے اندر بھی آپ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، فرمایا اسلام کے ارکان جو ہیں وہ 5 ہیں۔ کتنے ارکان اسلام کے؟ 5۔ سب سے پہلا رکن جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ، جس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں توحید خدا بندی ہے اور دوسرے حصے میں اللہ کے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت طیبہ ہے۔ اسلام کا پہلا رکن کلمہ طیبہ یعنی توحید و رسالت ہے، اور اسلام کا دوسرا رکن جو ہے وہ نماز ہے، اور اسلام کا تیسرا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ کون سا رکن ہے؟ زکوٰۃ۔ اسلام کا چوتھا رکن جو ہے وہ ماہ رمضان کے روزے، اور 5واں رکن حج بیت اللہ ہے۔ تو ارکان اسلام میں سے ایک رکن وہ زکوٰۃ بھی ہے۔ لہذا ارکان اسلام تب مکمل ہوتے ہیں جب 5 پہ عمل کیا جائے۔ اگر ارکان اسلام میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا جائے تو باقیوں کا بھی انکار ہی ہے، باقیوں کا بھی انکار ہی ہے۔ لہذا جو ہے زکوٰۃ کی اہمیت ویسی ہی ہے جیسے باقی ارکان اسلام کی ہے۔ تو زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے نشر و نما پانا، اضافہ ہونا، نشر و نما پانا۔ اس کا ایک معنی پاکیزگی بھی ہے، پاکیزگی۔ تو اسلام نے صاحب استطاعت کے اوپر سال میں 1 مرتبہ مخصوص مقدار میں زکوٰۃ کو فرض کیا، مخصوص مقدار میں زکوٰۃ کو فرض کیا، اور سونے کی مالک رکھی ہے 7.5 تولے، جس کے قائم مقام اس کے پاس نقدی موجود ہو، اور اس کے ساتھ ہے چاندی کی جو قیمت ہے یا اس کے وہ ہے 52.5 تولے، 52.5 تولے ہے۔ تو اسلام نے اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ جو ہے وہ فرض کی ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں باقاعدہ زکوٰۃ کا ایک محکمہ تھا۔ صحابہ کرام کی ڈیوٹی تھی، وہ جاتے عمرہ مسلمانوں سے زکوٰۃ لاتے، اور زکوٰۃ کے فن میں مال ہوتا، جانور ہوتے، نقدے ہوتے، جو چیزیں ہوتی آ کے جمع کرا دیتے تھے، اور باقاعدہ ایک نظام تھا۔ تو تمام خلفاء راشدین کے دور میں بھی یہ زکوٰۃ کا نظام رہا ہے۔ تو عمرہ سے زکوٰۃ لی جاتی اور بیت المال میں جمع کر کے غرباء میں تقسیم کی جاتی، غرباء میں تقسیم کی جاتی۔ تو آج یہ المیہ ہے ہمارے ملک پاکستان کے اندر زکوٰۃ کا نظام نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ کا نظام نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ کا جو ہے مستند بینک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جونیئر کونسل تحصیل اور زیر اور کے اوپر جو ہے بینک ہونا چاہیے تھا، پورا ایک محکمہ ہونا چاہیے تھا جو لوگوں کے پاس جاتا اور جا کے ان سے زکوٰۃ وصول کرتا اور زکوٰۃ بینک میں جمع کرا دیتا، اس کے بعد پھر غرباء مسکین ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جاتا۔ اگر زکوٰۃ کا نظام مستحکم ہو جائے تو پاکستان ہمارا مستحکم ہو جائے، لیکن ہمارا زکوٰۃ کا نظام مستحکم نہیں ہے، اس پر توجہ بہت کم ہے۔ ہم حقوق اللہ میں سے سب سے زیادہ زور نماز پہ دیتے ہیں، نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن جیسے نماز کی اہمیت ہے زکوٰۃ کی اہمیت بھی ویسے ہی ہے، ویسے ہی ہے۔ صرف وہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں جن کے پیسے بینک میں پڑے ہیں، لیکن اللہ مبارک کو بینک میں سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے، اور جن کے پاس ہزاروں جانور ہیں ادھر کوئی توجہ نہیں کرتا، جن کے پاس کئی مربع زمینیں ہیں، عشر ہے جو زکوٰۃ کی ایک صورت ہے، ادھر کوئی توجہ نہیں ہے، بے شمار باغات ہیں، باغات کے اوپر عشر ہے، ادھر کوئی توجہ نہیں ہے، جتنے بھی پھل پیدا ہوتے ہیں ان پر عشر ہے، سبزیاں پہ عشر ہے، ادھر توجہ ہی نہیں ہے۔ اگر ادھر توجہ کی جائے، ان سے عشر لیا جائے، زکوٰۃ لیا جائے، اور زکوٰۃ بیت المال میں جمع کر کے غرباء مسکین کو دیا جائے تو پھر میرا خیال ہے غربت ہی ختم ہو جائے، غربت ہی ختم ہو جائے۔
لیکن ہمارا زکوٰۃ کا جو نظام مستحکم نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں جہاں جاتے ہیں لوگ مانگتے پھرتے ہیں، بچے بزرگ خواتین مانگتے نظر آتی ہیں. تو اسلام کا یہ شعار نہیں ہے. ہم کو دیکھتے ہوئے حیا آتی ہے، ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اگر زکوٰۃ کا نظام مستحکم کیا جائے تو یہ مانگنے والے ختم ہو جائے، یہ گداگری ختم ہو جائے. تو یہ تب ہوگا جب حکومت اس پہ توجہ دے. تو زکوٰۃ کے بارے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ دیا کرو. زکوٰۃ سے مال میں برکت آتی ہے، اللہ جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے. تو زکوٰۃ نہ دینے کی دو صورتیں ہیں. کتنی صورتیں؟ دو صورتیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کا کو وہ زکوٰۃ مانتی نہیں، زکوٰۃ کو زکوٰۃ نہ ماننا، اس کے فرضیت سے انکار کرنا. پہلی صورت تو یہ ہے. تو زکوٰۃ کا انکار گویا کہ ارکان اسلام کا انکار. اور دوسری صورت یہ ہے کہ بخل ہے، کنجوسی ہے. تو بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتے. بھئی اگر زکوٰۃ دی جائے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا. یہ بتائیں جو آپ کے پاس مال ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ بتاؤ. ہم اپنے ماں کے پیسے لے کے آئے ہیں، سب کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے. میرا آپ کا وجود بھی ہمارا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. لہذا جو ہے مال کے اندر زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں برکت آ جاتی ہے، مال میں برکت آ جاتی ہے. قارون کے پاس بڑا مال تھا، قارون بڑا اس کے پاس مال تھا. یہ اس کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ تھا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے چاچا زاد بھائی بھی تھا. تو آپ نے سے فرمایا کہ مال میں سے غرباء مسکینوں کے ساتھ تعاون کرو، بنی اسرائیل کے جو غریب لوگ ان کے ساتھ تعاون کرو. تو قارون کہنے لگا کہ اے موسیٰ یہ مال میری ذاتی محنت کا بدلہ ہے. جب میں نے کمایا ہے، میں نے کوشش محنت کی ہے، تو میں اوروں کو کیا دوں یا ان کو میں کیوں دوں؟ انکار کر دیا. اپنی قوم کا ساتھ نہ دیا، اللہ کے نبی کا ساتھ نہ دیا، فرعون کا ساتھ دیا. جب اللہ کا عذاب آیا تو قارون اپنے مال و اسباب سمیت زمین میں غرق ہو گیا. اللہ نے قارون کو بھی زمین میں غرق کر دیا اور اس کے ساتھ اس کے مال و اسباب کو بھی غرق کر دیا. اس کا مال اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکا. اللہ کا معبود شاہ فرماتے ہیں فرمایا قیامت کا جب دن آئے گا اور بلم یزل وہ لوگ جو اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دیتے، مال سے زکوٰۃ نہیں دیتے، اس مال کو کہتے ہیں کنز. کیا کہتے ہیں؟ کنز. اللہ اسے سانپ میں بدل دے گا. وہ مال جس میں سے زکوٰۃ نہیں دی گئی اسے کنز کہا جاتا ہے، اور اس مال کو اللہ سانپ بنا دے گا، بڑا اژدہا بنا دے گا، اور وہ بڑا اژدہا بن جائے گا. اس کے اندر زہر ہوگا یہاں تک کہ اپنے مالک کے پیچھے بھاگے گا. وہ اژدہا، وہ سانپ جو کنز ہے، کنز وہ مال ہے جس میں سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اپنے مالک کے پیچھے بھاگے گا. وہ کہے گا انا کنز و انا مال. مالک آگے بھاگے گا، وہ سانپ اس کے پیچھے بھاگے گا. وہ کہے گا میں تیرا وہی خزانہ ہوں جس میں سے تو راہ خدا میں خرچہ نہیں کیا کرتا تھا، تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. آج اللہ نے مجھے تیرے خزانے کو مجھے سانپ بنا دیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کا معروف فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ سانپ اپنے مالک کو پکڑ لے گا اور اپنا زہر اس کے منہ میں ڈالے گا، جس کے ساتھ اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے گا. جب تک اللہ چاہے گا یہ سانپ اپنے مالک کو یہ سزا دیتا رہے گا، یہ سزا دیتا رہے گا، اسے بچانے والا نہیں ہوگا. آج وہ معلوم ہوتا کہتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، اہل و عیال کے لیے ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کے بچے وہاں کام نہیں آئیں گے، اہل و عیال بھی کام نہیں آئیں گے، وہاں میرے آپ کے اعمال کام آئے. لہذا جو ہے وہی مال کام آئے گا جس میں سے زکوٰۃ دی جائے گی.
اگر اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی یہ مال آخرت میں وبال جان بن جائے گا، یہ مالی باعث عذاب ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب تو خلافت آیا کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر کہ لگے ہم نماز پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کی خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ فرمایا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے ابوبکر صدیق ان کے خلاف جنگ کرے گا۔ تو جنگ کن کے خلاف ہوتی ہے؟ جو مسلمان نہیں ہوتے ان کے خلاف جنگ کرے گا۔ اور یہاں تک فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کوئی بکری کا بچہ بھی رہتا تھا اگر آج ہمیں وہ نہیں دے گا ہم اس کے خلاف بھی جنگ کریں گے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام اس قبیلے کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلے۔ جب ان کو علم ہوا کہ صحابہ کرام آ گئے ہیں جنگ کے لیے تو پھر وہ حیرت ہو گئے، توبہ طائب ہو گئے، توبہ طائب ہو گئے، زکوٰۃ دینے پہ آمادہ ہو گئے۔ گویا کہ اس زکوٰۃ کا اسلام کا ایک رکن ہے، اس کا انکار ویسے ہی ہے جیسے نماز اور روزے کا ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کا منکرین زکوٰۃ کے خلاف اعلان جنگ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ زکوٰۃ اور نماز میں فرق نہیں ہے، کسی ایک رکن کا انکار دوسرے رکن کا انکار ہی ہے۔ پھر زکوٰۃ انہوں نے دی، معلوم ہوا کہ زکوٰۃ دینا اللہ کے نیک بندوں کی سنت ہے، اور زکوٰۃ اور نماز میں فرق نہ کرنا اللہ کے نیک بندوں کی سنت مبارکہ ہے۔ اور زکوٰۃ کے بہت زیادہ فوائد ہیں، زکوٰۃ کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اس کی اطاعت ہے۔ زکوٰۃ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اس کی اطاعت ہے۔ جب اللہ اس کی اطاعت ہو جائے تو بندے کی میراث اسی کے اندر ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ کب خوش ہوتا ہے؟ جب جو ہے ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا دوسرا فائدہ جو ہے وہ تکمیل ایمان ہے۔ ایمان کامل اکمل ہوتا ہے۔ ایمان تب کامل ہوتا ہے جب ارکان اسلام جو 5 ہیں ان پہ عمل کیا جائے۔ ان میں سے ایک رکن جو ہے وہ نماز۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، ایمان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ رحمت خدا بندی کی برسات ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ کے راستہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں نا، غرباء مسکینوں کے ساتھ تعاون کرتا اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اولاد سے پاک ہے، وہ بھروا ہے۔ یہ مخلوق اللہ کا عیال کنبہ ہے۔ الجامع الصحیح کے اندر اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں اللہ کا یہ کنبہ ہے۔ جب کوئی اللہ کے مخلوق سے پیار کرتا ہے اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ کن کو ہم دیتے ہیں؟ غریبوں کو، مسکینوں کو دیتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیتے ہیں۔ جب وہ ضرورت مند ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا جو ہے چوتھا فائدہ یہ ہے تقوی اور پرہیزگاری کا اصول ہے۔ اللہ کے حضور تقوی پیدا ہوتا ہے، بندہ نیک اور صالح بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ کا چوتھا فائدہ یہ ہے کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ للزکاة فاعلون، تو زکوٰۃ جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں۔ کوئی عہدہ لے کے کامیاب ہونا چاہتا ہے، مال و متاع جمع کر کے کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی اچھا مکان بنا کے کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ یہ سب دنیاوی معاملات ہیں۔ اللہ کے حضور وہ کامیاب ہے جس کی دنیا و آخرت دونوں بہتر ہیں، دنیا بھی بہتر ہے اور آخرت بھی بہتر ہے۔ تو زکوٰۃ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جب زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ دنیا بھی بہتر بنا دیتا ہے اور آخرت بھی بہتر بنا دیتا ہے۔ اس کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ یہ نصرت الہی کا ذریعہ ہے۔
اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَنْصُرُنَّ اللَّهَ هَلْ يَنْصُرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اور اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے بندوں کی مدد ہے، اللہ کے بندوں کی مدد ہے۔ جب ہم اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں گویا کہ یہ اللہ ہی کی مدد ہے۔ تو زکوٰۃ سے کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی نصرت ملتی ہے، اللہ کی مدد ملتی ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہے کہ اس بندے کا شمار اچھے لوگوں میں ہوتا ہے جو اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہے۔ جن کو زکوٰۃ دیتا ہے وہ کہتے ہیں وہ بندہ بڑا اچھا ہے، غریبوں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینے والے کا شمار نیک لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ جب دنیا میں ہے پھر بھی تعریف ہوتی ہے، دنیا سے چلا جائے تو کہتے ہیں بہت اچھا تھا، غرباء مساکین کا خیال رکھتا تھا، ان کے ساتھ تعاون کرتا تھا۔ اور زکوٰۃ دینے سے انسان کو ثواب ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ ظاہر خدا میں دینے سے ثواب ملتا ہے۔ زکوٰۃ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے اسلامی بھائی چارے کا اظہار ہوتا ہے، محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر ایک امیر آدمی زکوٰۃ دیتا ہے غرباء مساکین کو تو غرباء مساکین کے دل میں امیر آدمی کی محبت پیدا ہو، الفت پیدا ہو، ہمدردی پیدا ہوگی۔ تو زکوٰۃ سے بھائی چارے میں فروغ ہوتا ہے، محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے، آپس میں جو ہے محبت پیدا ہوتی ہے، دشمنی ختم ہوتی ہے، عداوت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اور پھر زکوٰۃ دینا اطاعت رسول کی ہے، اطاعت رسول کی ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، فرمایا تم اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ دیا کرو، مالوں میں سے زکوٰۃ دیا کرو، اور فرمایا کہ زکوٰۃ تمہارے مال کو پاک اور صاف کر دیتی ہے، کہ زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ اور کوئی بندہ مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا نا، وہ سمجھتا ہے کہ بس پیسہ کم ہو جائے گا، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ پیسہ رہتا نہیں ہے۔ جس مال میں سے زکوٰۃ نہ دی جائے وہ پیسہ رہتا نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا پیسے وہاں لگ جاتے ہیں، کوئی مصیبت آ جاتی ہے پیسے وہاں لگ، کسی نہ کسی طرح وہ سال کے اندر جتنے پیسے زکوٰۃ کے دینے تھے وہ نکل جاتے ہیں، لیکن ثواب سے بالکل نہیں ملتا۔ ثواب اسی کا ملتا ہے جو زکوٰۃ کی نیت سے راہ خدا میں دیا جائے۔ اگر غرباء مساکین کا حق ان کو نہ دیا جائے، کسی نہ کسی سوچ میں وہ پیسے نکل جاتے ہیں لیکن پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب مال میں سے زکوٰۃ دی جاتی ہے تو وہ مال پھر پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمان رسول ہے، فرمایا صدقہ خیرات بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ خیرات بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ جب ہم راہ خدا میں دیتے ہیں آنے والی مصیبتیں پریشانیاں اس صدقہ خیرات سے اللہ جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے مسائل ختم ہوتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مال جو ہے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ زکوٰۃ کا فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے جب دی جاتی ہے تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے، انسان کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ مطمئن ہو جاتا ہے، انسان کو سکون آ جاتا ہے۔ اللہ نے مجھے مال و دولت دی ہے اور میں نے اس میں سے راہ خدا میں جو ہے وہ زکوٰۃ دی ہے۔ تو زکوٰۃ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ بندہ جو اللہ کے حضور سرخرو ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہے اگر میں نے کسی سے قرض لیا ہے، جب تک میں قرض نہیں دیتا اس وقت مجھے پریشانی رہتی ہے، مجھے پریشانی رہتی ہے، میں نے قرض دینا ہے۔ جیسے میں نے اس کا قرض چکا دیا تو مجھے اطمینان اور سکون آ جاتا ہے۔ تو صرف استطاعت پر یہ جو زکوٰۃ ہے غرباء مساکین کا قرض ہے، ان کا قرض ہے، جب وہ یہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے دیتا ہے تو پھر اسے اطمینان اور سکون آ جاتا ہے، اطمینان اور سکون آ جاتا ہے۔ لہٰذا جو ہے زکوٰۃ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اطمینان اور سکون آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ مال جو ہے یہ شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہ شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔
جس مال میں سے زکوٰۃ دی جائے تو اس باقی مانا جو مال ہے اس کی حفاظت جو ہے اللہ جو ہے وہ خود کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مال کا فائدہ یہ بھی ہے کہ حاجت مند ضرورت مندوں کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، ان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو جب ان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، یقیناً جس کی حاجت پوری ہو جائے تو اس نے دعائیں دے دیا نا۔ اگر ایک آدمی اس کے بچے جو ہے لباس نہیں ہے، وہ صاحب زکوٰۃ ان کو زکوٰۃ دیتا ہے، وہ لباس دے کے بچوں کو پہنا دیتا ہے، حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، صاحب نصاب زکوٰۃ دیتا ہے اپنے بچوں کو، غریب کے بچوں کو، اگر وہ ان کو کھانا کھلا دیتا ہے تو حاجت پوری ہو جاتی ہے، تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں، دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ یہ کس کا فائدہ ہے؟ زکوٰۃ دینے والے کا فائدہ ہے۔ جب ضرورت مند کی حاجت پوری ہو تو سوائے دعا کی اور کیا نکلے؟ لہٰذا زکوٰۃ دینے سے جو ہے کیا ہوتا ہے؟ دعائیں ملتی، حاجت مند کی حاجت جو ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دعا کے بعد اللہ کا رسول نے فرمایا وہ آدمی جو غریب ہے یا نادان ہے، اگر کوئی آدمی اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے، ضرورت پوری کر دیتا ہے، فرمایا جب وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ الدعاء مخ العبادت، دعا جو ہے عبادت کا نچوڑ ہے، اللہ جو اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کا نبی ارشاد فرمایا تم یتیم آدمی کی، یتیم بچے کی بد دعا سے بچو، یتیم کی بد دعا سے بچو۔ اس کی حضور ہوتا کیا ہے؟ فرمایا جب کوئی یتیم بچہ بد دعا کرتا ہے، اللہ اس کی یتیمی کی وجہ سے اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے۔ جس کے خلاف کرتا ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو علماء مساکین کی جب حاجت پوری کی جائے، جب وہ دل سے دعا کرتے ہیں تو رب جل جلالہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے دعائیں ملتی ہیں۔ کیا ملتی ہے؟ دعائیں ملتی ہے۔ اور ایک ہے میں اپنے لیے دعا کروں، ایک ہے آپ اپنے لیے دعا کریں، ایک ہے میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ یہ جو دوسرا طریقہ ہے نا، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، پہلے طریقے سے کہیں افضل ہے، کہیں افضل ہے کہ ہم جب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ پہلے ذاتی دعا سے افضل ہے۔ جب غرباء مساکین کو زکوٰۃ دی جائے، جب وہ زکوٰۃ دینے والے کے لیے دعائیں خیر کریں گے، اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے کیا ملتی ہے؟ دعائیں ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور زکوٰۃ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رب لم یزل اسے جنت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جنت عطا فرماتا ہے۔ جنت مقدس جگہ ہے، اللہ اپنے نیک صالح بندوں کے لیے بنائی ہے۔ تو جب دعائیں ملے گی درجات بلند ہوں گے، نیکیوں میں اضافہ ہوگا، تو رب لم یزل اس کے لیے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم سب دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، جنت کا حقدار بنا دے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا جنت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ آخری فائدہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ جہنم سے بچا لیتا ہے، اللہ جہنم سے بچا لیتا ہے۔ لہذا مال و متاع جو صاحب استطاعت ہیں، جب مال سے زکوٰۃ دیتے ہیں، تمام فوائد کے ساتھ ساتھ وہ جہنم سے بھی بچ جاتے ہیں۔ جب جہنم سے بچ گیا تو جنت کا حقدار بن گیا۔ تو تمام حقوق کا جو خلاصہ وہی ہے کہ ارکان اسلام جو ہے وہ کل کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ ان میں سے تیسرا رکن وہ زکوٰۃ کا ہے۔ جتنی اہمیت نماز کی ہے اتنی اہمیت زکوٰۃ کی ہے، جتنی اہمیت حج کی ہے اتنی اہمیت زکوٰۃ کی ہے، جتنی اہمیت روزے کی ہے اتنی اہمیت زکوٰۃ کی ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت باقی ارکان کے برابر ہے، باقی ارکان کے برابر ہے۔ لہذا ہم باقی ارکان ادا کر کے زکوٰۃ ادا نہ کر کے تو تکمیل ایمان نہیں ہوتا۔ تکمیل ایمان تب ہوگا جب ہم پانچوں کے پانچوں ارکان پہ عمل کریں۔ تو پانچوں ارکان پہ عمل تب ہوگا جب ہم چاروں ارکان کے ساتھ ساتھ اگر صاحب استطاعت ہے تو ہم زکوٰۃ بھی ادا کریں، ہم زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا جو اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا
فرمایا قیامت کے دن اس کا وہ مال اللہ جہنم کی آگ میں پگھلائے گا. کس میں پگھلائے گا؟ جہنم کی آگ میں پگھلائے گا. اور فرمایا اس کے جوتے بن جائیں گے، مال کے جوتے بن جائیں گے، جہنم کی آگ سے جوتے بن جائیں گے. اور زکات نہ دینے والے کو ان پہ ناہے جائیں گے. وہ چیخے گا، پکارے گا، اس آگ تپش کی وجہ سے چیختا رہے گا. جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے اللہ پھر اس مال کو جہنم کی آگ میں پھینک دے. پھر جب وہ گرم ہو جائیں گے پھر اپنے مال میں سے زکات نہ دینے والوں کو پہنائے جائیں گے. یہ تب تک عذاب رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. لہذا جہاں زکات دینے کے فوائد بے شمار ہیں وہاں زکات نہ دینے کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں. دنیاوی نقصان بھی ہیں اور اخروی نقصان بھی ہے. لہذا جب اللہ ہمیں اس سال استطاعت بنائے تو ہم نے اپنے مال میں سے زکات ادا کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ زکات ادا کرنی ہے. تو زکات ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال میں برکت آ جاتی ہے اور مال میں اللہ جو ہے وہ اضافہ کر دیتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں جب اس سال استطاعت بنائے ہمیں زکات دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.